اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید میں جن شبہات کو پیش کیا جاتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ شبہ کے طور پر مولا علیہ السلام کا یہ قول نہج البلاغہ سے نقل کرتے ہیں کہ جو حاکم شام کی طرف لکھا کہ نحن صنائع اللہ والناس صنائع لنا۔ اس طرح غیبت توسی میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی طرف یہ جملہ بھی منسوب ہے۔ تو اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، خلق کردہ ہیں، اور باقی مخلوق کو ہم نے خلق کیا ہے۔ باقی مخلوق ہماری خلق کردہ ہے، یعنی ان کو ہم نے خلق کیا ہے۔ عجیب ہے ان لوگوں کی عقلوں پہ ایسے تالے لگے ہوئے ہیں کہ یہ خط مولا علی علیہ السلام نے کس کی طرف لکھا؟ اس کو خط لکھا کہ جو مولا علی علیہ السلام کو امام بھی نہیں مانتا، جو معصوم امام نہیں مانتا، جو خلیفہ رسول نہیں مانتا، اس کو لکھ رہے ہیں۔ اور کیا لکھ رہے ہیں؟ کہ ہم نے باقی مخلوق کو خلق کیا ہے۔ ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ کہ کیا ممکن ہے؟ اگر نعوذ باللہ ایسا لکھ دیتے تو پھر حاکم شام کو جنگ کرنے کی ضرورت نہ تھی، بس یہی جملہ تہمت کے لیے کافی تھا کہ دیکھو علی اپنے آپ کو، چونکہ اس کے پاس وہ لوگ تھے، وہ پبلک تھی کہ جو مولا علی کو خلیفہ اور امام نہیں مانتے تھے، ان کو ورغلاتا کہ دیکھو علی اپنے آپ کو تمہارا خالق کہہ رہا ہے، تو اتنا کافی ہو جاتا ان کو ورغلانے کے لیے۔ پہلے بھی اس حاکم شام نے ایک شخص کو مظلوم بنا کر اس کی قمیص اٹھا کر لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا، اور علی مولا کے خلاف ایک جم غفیر کو اکٹھا کر چکا تھا، اور پھر ساتھ اس چیز کو بھی لے کر نکل پڑتا۔ تو لہٰذا یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کو عربی زبان نہیں آتی، ان کو عربی کے لفظ کے استعمال کا ہی پتہ نہیں ہے، بس ان کو یہ طریقہ آتا ہے کہ عوام کو کس طرح بے وقوف بنائیں اور کس طرح اپنی جیبیں گرم کریں۔ ابن ابی الحدید جلد 2 صفحہ 200 جب اس جملے کی تشریح میں آئے تو یہ کہتا ہے کہ مولا علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ لیس لأحد من البشر علینا نعمت بل اللہ تعالی هو الذی انعم علینا، کہ مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ کسی اور کی ہمارے اوپر نعمت نہیں ہے، جبکہ دوسرے لوگوں تک اللہ کے نعمتیں جو پہنچی ہیں وہ ہمارے واسطے سے آئی ہیں، جبکہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے۔ پس سب کے سب لوگ صنائعنا یعنی ہم واسطہ بنے ہیں ان تک نعمتیں پہنچنے کا۔ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا عظیم مقام ہے، کوئی اور نہ ہدایت کا واسطہ بنے ان تک اللہ کی جو ہدایت پہنچی ہے، جو علم ان تک پہنچا ہے، جو بھی فیض ان ہستیوں تک پہنچا ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، ان ہستیوں کے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے۔ باقی سب لوگوں تک، باقی مخلوق تک جو کچھ پہنچا ہے ان ہستیوں کے واسطے سے پہنچا ہے۔ اگر علم باقی لوگوں تک پہنچا ہے، ہدایت باقی لوگوں تک پہنچی ہے تو ان ہستیوں کے واسطے سے۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہمارے واسطے سے پہنچ رہا ہے، اور مولا علی علیہ السلام حاکم شام کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے حاکم شام، جان لو اس کائنات میں ہمارے اوپر کسی کا کوئی واسطہ نہیں بنا اللہ کی نعمتوں میں، جبکہ تمہارے اوپر آج جتنی بھی نعمتیں ہیں، حکومتیں ہیں، یہ مال ہے، یہ تمہارے پاس جو اسلام ہے، اگرچہ ظاہری اسلام ہے، یہ سب ہمارے ذریعے سے، ہمارے واسطے سے آیا ہے۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ صنائع لنا میں جو لام ہے، یہ لام متعدی کا لام نہیں ہے۔ اب کیا اور کیسے سمجھیں ان لوگوں کو کہ جو عربی جانتے ہی نہیں ہیں؟ یہ لام علت کا لام ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ مخلوق جو ہے وہ ہمارے لیے خلق ہوئی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے ایک آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خلق لکم یعنی تمہارے لیے، یعنی تم سبب بنے اس کائنات کے خلق کرنے کا، سورج، چاند، ستارے وغیرہ۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مخلوق کو ہمارے سبب سے خلق کیا گیا،
اگر ہم خلق نہ ہوتے تو یہ کائنات خلق نہ ہوتی۔ اللہ نے ہمیں اپنے لیے خلق کیا کہ ہم اس کی معرفت رکھیں اور عبادت کریں، اور تمہیں خلق کیا چونکہ ہمیں خلق کیا، چونکہ تم ہمارے بغیر معرفت حاصل نہیں کر سکتے تھے، اللہ کو تم نہیں پہچان سکتے تھے، راہ ہدایت پہ تم نہیں آ سکتے تھے ہمارے بغیر، اور باقی پوری کائنات، آسمان، زمین وغیرہ وہ انسان کی خدمت کے لیے خلق کیا ہے۔ تو اس میں کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ تم ہماری مخلوق ہو؟ بلکہ اگر کہا جائے کہ یہ لام متعدی کا لام ہے اور جو نا ضمیر ہے وہ اس کی مفعول ہے صناعوں کی، تو پھر بھی اس کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ ہمارا ہادی ہے اور ہم مخلوق کے ہادی ہیں، یعنی لوگوں نے ہدایت ہمارے ذریعے سے پائی ہے۔ یہ معنی آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب فقہ شیعہ میں سید محمد مہدی خلخالی جلد 3 صفحہ 131 پہ یہ معنی کیا ہے۔ زیادہ جو معروف ترین اس جملے کا استعمال جو ہے وہ اب میں بیان کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے فلان و صنیعتی بمعنی ان الذی ربیتہ و صنعتہ، کہ میں نے اس کی تربیت کی ہے، میں نے اس پر احسانات کیے ہیں۔ یہ عربی زبان میں اگر آپ سرچ کریں عربی کتابوں میں تو آپ کو کثرت سے یہ استعمال ملے گا کہ فلان جو ہے اس پر میرا احسان ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ کا جو احسان ہے ہم پر، اور اللہ نے جو ہماری تربیت کی ہے، اللہ نے جو ہماری تہذیب کی ہے وہ ڈائریکٹ کی ہے۔ باقی لوگوں پر جتنا ہم نے جو تہذیب کی ہے، ان کی تربیت کی ہے، اور ان پر جو احسان جو کیا ہے وہ ہمارے ذریعے سے ہوا ہے، ہم نے ان پر احسان کیا ہے، ان کو ہمارا ممنون احسان ہونا چاہیے۔ مولا علی بھی یہی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اے حاکم شام، تم جو اسلام لائے ہو، تمہارے پاس جو معرفت آئی ہے یہ ہمارے ذریعے سے ہوئی ہے، تم ہمارے ممنون احسان ہو، ہم کسی کے ممنون احسان نہیں ہیں، ہمارے اوپر کسی کا ہاتھ اور احسان نہیں ہے، تو تجھے میرے سامنے تسلیم کرنا ہوگا۔ تو کہاں یہ معنی نکل رہا ہے کہ ہمیں اللہ نے خلق کیا ہے اور ہم نے مخلوق کا خلق کیا ہے؟ اصلاً اس جملے کا اس معنی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو عربی زبان کے استعمال سے آگاہ نہیں ہیں اور علماء حق سے رہنمائی نہیں لینا چاہتے، کیونکہ ان کے اپنے ذاتی مقاصد اور ان کے اغراض ہیں۔ تو یہ تھا اس شبہ کا مختصر سا جواب۔ اب ایک اور اعتراض اور شبہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تو مولا علیہ السلام کا رزق کھا رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ کچھ اور ہستیاں بھی شریک ہیں رزق دینے میں، زندگی اور موت وغیرہ دینے میں۔ تو اس کا جواب اگلی آنے والی ویڈیو میں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطاہرین۔